الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہم جن احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ سونے اور لیٹنے سے ہے۔ اس باب کی آخری روایت آج ہم پڑھیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قعد مقعدا لم یذکر اللہ تعالی فیہ کانت علیہ من اللہ طرۃ ومن استجع مسجعا لا یذکر اللہ تعالی فیہ کانت علیہ من اللہ طرۃ۔ فرمایا کہ جو شخص کہیں بیٹھے اور وہاں اللہ کو یاد نہ کرے، اللہ کا ذکر نہ کرے، تو اس کے لیے یہ بیٹھنا نقصان کا باعث ہوگا یا اس کے لیے یہ بیٹھنا حسرت کا سبب بنے گا۔ اور اسی طریقے سے جو شخص کہیں پر لیٹے، کسی بچھونے پر، کسی بستر پر، اور اس لیٹنے کے بعد وہ اللہ کو یاد نہ کرے، اللہ کا ذکر نہ کرے، تو یہ لیٹنا اس کے لیے حسرت اور نقصان کا باعث ہوگا۔ یعنی جو زندگی ہمیں دی گئی ہے اس کا مقصود کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو رہیں، اور حاصل زندگی وہی لمحے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرتے ہیں۔ کچھ روایات میں الفاظ آتے ہیں کہ اہل جنت کو کسی چیز کے بارے میں کوئی حسرت کہہ لیں، کوئی ریگریٹ کہہ لیں، نہیں ہوگا سوائے ان لمحات کے جن میں انہوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا۔ اگرچہ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جنت کی جو حسرت ہے وہ دنیاوی حسرت کی مانند نہیں ہوگی، بس ایک خیال سا، ہلکا سا ایک خیال آیا کہ بھئی کچھ اور یاد کر لیتے اللہ کو، کچھ اور ذکر کر لیتے اللہ کا۔ تو جب بھی کہیں بیٹھیں تو اللہ کا ذکر کریں۔ اور کئی احادیث ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی لوگ کہیں بیٹھیں کسی مجلس میں اور نہ ہی اللہ کا نام لیں اور نہ ہی مجھ پر درود بھیجیں، تو ان کے لیے یہ بیٹھنا قیامت میں حسرت کا سبب ہوگا۔ اور ایک روایت میں بہت سخت تشبیہ آپ نے دی کہ لوگ آئے اور بیٹھے، نہ اللہ کو یاد کیا، نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، تو کہا کہ وہ ایسے ہی تھے کہ جیسے کسی مردار پر جمع ہوئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ تو کہیں پر بھی ہم بیٹھیں، کہیں پر بھی جو ہے ہمارا بیٹھنا ہو، اور چاہے یہ انفرادی ہو چاہے اجتماعی ہو۔ یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے کسی مجلس میں بیٹھنے کا نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ہے کہ جب بھی کہیں بیٹھو، کہیں پہ تم بیٹھتے ہو، بس میں بیٹھو، کسی جو ہے کرسی میں بیٹھو، گھر میں بیٹھو، تو کہا جب بھی بیٹھو اللہ کو یاد کرو، ورنہ یہ تمہارے لیے نقصان کا، حسرت کا باعث ہوگا۔ اور جب کبھی تم کہیں لیٹو تو گویا اللہ کو یاد کرو، اگر نہیں کرو گے تو تمہارے لیے حسرت اور نقصان کا باعث ہوگا۔ اگلا باب ہے، اس میں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا بیان ہے کہ آپ کیسے بیٹھا کرتے تھے۔ دو زانوں بھی بیٹھتے تھے، چوکڑی مار کے بھی بیٹھتے تھے، مختلف حیتیں ہیں جس کا یہاں بیان ہے۔ باب جواز الاستلقاء علی القفا۔ باب کا عنوان کیا ہے کہ اس بات کا جواز کہ انسان سیدھا لیٹ جائے، گدی جس کو ہم کہتے ہیں، گدی کے بل لیٹ جائے۔ پچھلی مرتبہ جو آخری حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ اوندھے ہو کر لیٹنا، پیٹ کے بل لیٹنا، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ اور سونے کی حیت عمومی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی داہنی کروٹ، یعنی کروٹ لے کے سوتے تھے اور دائیں طرف سوتے تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بھی الٹا نہیں سو سکتے اور کروٹ سے سو سکتا ہے، بہتر ہے کہ دائیں کروٹ سوئیں، تو کیا اگر سیدھا ہو کر لیٹیں جیسے چت لیٹتا ہے آدمی، کیا یہ لیٹا جا سکتا ہے؟ تو کہا کہ ہاں لیٹا جا سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے لیٹے تھے۔ اور وَوَضْعُ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى إِذَا لَمْ يَخْفِ انکشاف العورہ، اذا لم یخف انکشاف العورہ۔ اور انسان لیٹا ہوا ہو
اور جیسے ایک ٹانگ کھڑا کر کے اور دوسری ٹانگ کو اس کے اوپر رکھ لے، تو کہا کہ اس کا جواز ہے اگر سطر کھلنے کا اندیشہ نہ ہو. یعنی اب جو ہمارے ہاں جو لباس ہوتا ہے عام طور پر پینٹ ہے یا شلوار ہے، اس میں اس کے امکانات کم ہوتے ہیں کہ انسان اس طریقے سے لیٹا ہے، ایک ٹانگ جو ہے ایسے کھڑی کر دی ہے گھٹنا اور دوسری ٹانگ اس پر رکھ دی ہے کہ اس سے کشف عورات ہو جائے، اس سے سطر کھل جائے. لیکن عربوں کا عام لباس جو تھا وہ تہمن تھا، یعنی جس کو ہم دھوتی کہتے ہیں. تو اس میں اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر احتیاط نہ کی جائے اور اس طریقے سے ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ لی جائے تو اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں سطر نہ کھل جائے. تو کہا کہ اگر اس کا اندیشہ نہ ہو کہ سطر کھلے گا تو یہ حیت بھی اختیار کی جا سکتی ہے لیٹنے کے لیے. اسی طریقے سے وجواز القعود متربعا، متربع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی دو زانو بیٹھتا ہے اور پھر چاروں زانو، جس کو ہم چوکڑی مار کے کہتے ہیں. تو چوکڑی مار کے چار زانو بھی بیٹھا جا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کے لیے یہ حیت اختیار کی. ومحتبین، محتبین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان بیٹھے دونوں گھٹنے کھڑے کر لے اور جیسے ایک بکل سی مار لیتا ہے انسان اپنے ہاتھوں کی، یعنی گھٹنوں کے ساتھ، ٹانگوں کے ساتھ. تو یہ جو طریقہ ہے اس کے بارے میں گوٹ مار کے بیٹھنا اس کو بھی کہتے ہیں. تو کہا کہ یہ بھی جائز ہے، یہ حیت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی. عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستلقیا فی المسجد واضعا احدى رجلیہ علی الاخری. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں سیدھا لیٹے ہوئے، چت لیٹا ہوا دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک گھٹنا کھڑا کیا ہوا تھا، ایک ٹانگ کھڑی کی ہوئی تھی اور دوسری ٹانگ اس ٹانگ پر رکھی ہوئی تھی. جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک عام حیت ہے جو لوگ اختیار کرتے ہیں. تو یہ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حیت اختیار کی. اس سے معلوم ہوا کہ یہ حیت اصل میں مباح ہے، جائز ہے. کچھ جگہوں پہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا تو اس کا سبب یہی تھا کہ اس حیت میں اندیشہ ہوتا ہے سطر کے کھلنے کا، شرمگاہ جو ہے وہ کھل جائے، وہ نیکڈ ہو جائے، وہ ظاہر ہو جائے. لیکن اگر اس کا اندیشہ نہ ہو تو یہ حیت اختیار کی جا سکتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حیت اختیار فرمائی. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الفجر تربع فی مجلسہ حتی تطلع الشمس حسنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھا کر فارغ ہو جاتے تو آپ جہاں پر تشریف فرما ہوتے، جہاں آپ نے نماز پڑھائی تھی، وہیں پر آپ چوکڑی مار کے چاروں زانوں بیٹھ جاتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح نکل آتا. تو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت تھی کہ فجر پڑھا کر آپ وہیں تشریف رکھتے، اللہ کا ذکر کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا اور اشراق کا وقت داخل ہو جاتا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل جو ہے وہ پڑھتے تھے. تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اب چونکہ وہ تھوڑی لمبی مدت کے لیے بیٹھنا ہے نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دو زانو نہیں بیٹھتے تھے جیسے عام طور پہ نماز میں اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں، بلکہ چاروں زانو بیٹھتے تھے، جس کو ہم چوکڑی مار کے آدمی جیسے سہولت سے بیٹھ جاتا ہے. اور یعنی یہ ایک ایسی حیت ہوتی ہے جس میں انسان کافی لمبی دیر تک سہولت کے ساتھ بیٹھا رہ سکتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفناء الکعبہ. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے صحن میں دیکھا، محتبیا بیدہ ہاکذا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ایسے گوٹ ماری ہوئی تھی، یعنی بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے وہ حیت بنا کر دکھائی، جیسے انسان بیٹھتا ہے اور اس کے بعد جو ہے دونوں اپنے گھٹنے کھڑے کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس پر جیسے ایسے ہاتھ باندھ لیتا ہے، تو اس کو گوٹ مارنا بھی کہتے ہیں. اور کہا کہ یہ جو حیت کیا ہے، یہ حیت یہی ہے کہ انسان جو ہے، اور یہ حیت بھی لوگ اختیار کرتے ہیں. کچھ جگہوں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیت سے منع فرمایا ہے اور اس کا ایک خاص سبب ہے. یعنی انسان، اور ہوتا کیا تھا کہ عرب بعض اوقات بیٹھے ہیں نا اور کافی دیر انہوں نے بیٹھنا ہے، تو الرٹ بیٹھنے کے لیے یا اب سہولت کے لیے بجائے اس کے کہ وہ ہاتھوں کو اس طرح کر کے رکھیں اور پکڑ کے رکھیں، تو جیسے کوئی آپ سمجھ لیں کہ چادر سی لے کے نا مروڑ کے اس کو باندھ لیتے تھے.
آج بھی اگر آپ دیکھیں حرمین میں جائیں تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دروس ہو رہے ہوتے ہیں مختلف، تو بعض اوقات کچھ لوگوں کے پاس ایک پٹا سا ہوتا ہے، وہ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے گرد ایک پٹا باندھ لیتے ہیں کمر کے ساتھ، اور پیچھے آگے گھٹنے کھڑے ہوئے ہیں، اس کے آگے جیسے وہ لاک سا ہو جاتے ہیں، اور اس حیت میں بیٹھ کر پھر وہ درس وغیرہ اس کا استماع کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کسی کپڑے وغیرہ کے ذریعے جو ہے اپنے جسم کو باندھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی موذی جانور آ گیا، کوئی گرگٹ آ گیا، کوئی سانپ آ گیا، کہیں کوئی سپارک ہو گیا، کہیں پر جو ہے وہ کوئی آپ سمجھ لیں کہ شعلہ کہیں سے آ گیا، آگ لگ گئی، تو آدمی اب فوری طور پہ موو نہیں کر سکتا، یعنی پہلے چونکہ اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے اس نے، وہ کھولے گا اس کو انفولڈ کرتے ہوئے اتنی دیر میں ہو سکتا ہے کوئی موذی جانور اس کو نقصان پہنچا دے، یا کہیں اس کے کپڑے جو ہیں وہ آگ نہ پکڑ لے۔ تو عمومی طور پر اس طریقے سے اپنے آپ کو کس کے باندھ کے بندہ بیٹھ جائے کہ فوری طور پر موو نہ کر سکے ایمرجنسی میں، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ لیکن ویسے ہی خود سے گوٹ مار کے اپنے ہاتھوں سے جو ایسے باندھ کر کے بیٹھ جانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ طریقہ اختیار فرمایا۔ قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو قائد القرفصا۔ قیلہ بنت مخرمہ کہتی ہیں کہ میں حاضر ہوئی تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایسے ہی گوٹ مار کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یعنی یہ جو حیت تھی نا، یہ بڑی متواضع سی حیت ہوتی تھی۔ یہ جیسے بعض اوقات آپ کہیں کہ جو ہے انسان بیٹھ جائے، اور جو ہے وہ اکڑوں بیٹھنا بھی جس کو کہتے ہیں، انسان ایسے بیٹھے کہ اپنی ٹانگیں کھڑی کر لے، ایسے بیٹھ جائے، تو جیسے یہ عام لوگ بیٹھتے ہیں، اور غلام ایسے بیٹھا کرتے تھے۔ وہ لوگ جو سردار ہوتے تھے، جو لوگ بڑے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، وہ یہ حیت اختیار نہیں کرتے تھے۔ تو جب اس خاتون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس متواضع حیت میں دیکھا تو وہ کہتی ہیں، فلما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتخشع فی الجلسۃ، جب میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بیٹھنے میں عاجزی اختیار کرتے ہوئے، بیٹھنے کی حیت میں ایک تواضع کا انداز اختیار کرتے ہوئے، غلاموں کی طرح بیٹھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آکل کما یأکل العبد واجلس کما یجلس العبد، میں ویسے کھاتا ہوں جیسے ایک غلام کھاتا ہے، میں ویسے بیٹھتا ہوں جیسے ایک غلام بیٹھتا ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ میں نے جو یہ حیت دیکھی تواضع والی، ارعدت من الفرق، تو کہتے ہیں کہ خوف سے، دہشت سے مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، مجھ پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ اب دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے۔ عام طور پہ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنا ایسا ڈیکورم رکھیں گے، اپنے ساتھ ایسی سیکیورٹی رکھیں گے، ہٹو بچوں کی صدا ہوگی، اور ایک بڑی شان و شوکت ہوگی، ٹھاٹ باٹ ہوں گے، تو اس سے روب پڑے گا، اس سے لوگوں پر روب پڑے گا، لوگوں پر ایک جو ہے خاص طرح کا گرینجر ہمارا سامنے آئے گا۔ تو یہاں الٹی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ بالکل غلاموں کی طرح متواضع حیت اختیار کرتے ہوئے، تو کہا کہ اس کا مجھ پر یہ اثر ہوا کہ مجھ پہ لرزہ طاری ہو گیا، مجھ پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ اور ویسے چونکہ یہ تو ماننے والی خاتون تھی، اور ظاہری بات ہے ان پر جو لرزہ طاری ہوا ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو گرینجر ہے اس کی وجہ سے۔ ورنہ آپ نے دشمنوں کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میری مدد کی گئی ہے ایک ماہ کی مدت تک سفر کر کے، جتنا فاصلہ طے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے رعب کے ذریعے۔ یعنی جو دشمن ہیں، جو مخالف ہیں، ان پر ایک ماہ کی مسافت تک کی جو کا فاصلہ ہے، وہاں تک اللہ نے میرا رعب جاری فرما دیا۔ تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی متواضع حیت اختیار کرتے ہوئے دیکھا تو مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ شرید بن سوید کہتے ہیں، مر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا جالس ہاکذا۔ شرید بن سوید ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، اور وہ میں اس وقت ایسے بیٹھا ہوا تھا۔ اب کیسے بیٹھا ہوا تھا؟ وہ جو سامنے لوگ تھے جو تابعین ہوں گے، ان کو وہ حیت بنا کر دکھائی، دیکھو میں ایسے بیٹھا ہوا تھا۔ اور وہ کیسے بیٹھا ہوا تھا؟ وضعت یدی الیسری خلف ظہری واتکأت علی الیتی یدی،
یعنی میں بیٹھا ہوا تھا ایسے جیسے آدمی پسرا ہوا ہوتا ہے نا، بیٹھا ہوا تھا اور پیچھے میں نے اپنا داہنی ہاتھ رکھا ہوا تھا اور اس کی جو ہتھیلی کا کنارہ ہے اس پر میں نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، یعنی اس حیت میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقعد قعدۃ المغضوب علیہم، کیا تم اس طرح بیٹھتے ہو کہ جو مغضوب علیہم کی حیت ہے بیٹھنے کی؟ اب یہاں مغضوب علیہم سے مراد ایک تو یہود ہو سکتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کو کہا گیا ہے کہ یہ مغضوب علیہم ہیں، یہود ہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، فباؤوا بغضب علی غضب۔ اور ویسے عمومی طور پر جو لوگ بھی متکبر ہوتے ہیں، جو لوگ بھی سرکش ہوتے ہیں، جبار ہوتے ہیں، یہ مغضوب علیہم ہیں، چاہے وہ مشرکین میں سے ہیں، چاہے وہ منافقین میں سے ہیں، چاہے وہ یہود و نصارہ میں سے ہیں۔ تو یہ جیسے متکبرین کی حیت ہوتی ہے، آدمی ایسے بیٹھا ہوا ہے، نیم دراز سا ہے، پیچھے ایک ہاتھ رکھا ہوا ہے ایسے کر کے، یعنی کوئی آدمی اس سے ملنے آیا ہوا ہے تو اب وہ جیسے بالکل بے نیازی سے، تکبر سے پیچھے ایسے ہاتھ رکھ کے ٹیک لگا کے جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے۔ تو یہ جو حیت ہے، یہ حیت کیا ہے؟ ان لوگوں کی حیت ہے جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اور اللہ کا غضب کن لوگوں پہ نازل ہوتا ہے؟ جو سرکش ہوتے ہیں، جو ٹائرنٹ ہوتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، جو تبختر کرتے ہیں، جو شیخی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ جو حیت تھی یہ متکبرین کی وضع تھی، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ اور ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز انتہائی ناپسند ہے وہ کبریائی ہے، اور جو شخص بھی بندہ ہونے کے باوجود کبریائی کا دعویٰ کرتا ہے، بڑائی کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب نازل ہوتا ہے۔ تو یہ جو حیت تھی اس کے اندر تکبر کا ایلیمنٹ تھا، ایک بے نیازی لاپرواہی کا ایلیمنٹ تھا، اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔